کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرمائے۔ اللہ رب العزت اس سورہ کی 5ویں آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کے رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ فوراً خوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب فخر کائنات باعث تخلیق کائنات اپنے محبوب کو یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ آپ کو میں وہ چیز عطا کر رہا ہوں کہ آپ فوراً خوش ہو جائیں گے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے طٰہٰ کا لقب عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے یاسین کا لقب عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے مدثر کا لقب عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے مزمل کا لقب عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے خاتم النبیین کا لقب عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے رحمت العالمین کا لقب عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے انک لعلی خلق عظیم کی صنعت عطا کیا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے؟ اب ذہن انسانی استعجاب اور تعجب کی اس بحر کے اندر غوطہ زن، جب انسان تعجب کے عالم میں تھا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے عطا کرنے کا اللہ رب العزت یہ وعدہ فرما رہا ہے، اس وقت جبرائیل امین نازل ہوا۔ نازل ہونے کے بعد جبرائیل امین نے اپنے حبیب کو اپنے محبوب کی طرف سے وہ پیغام لایا اور فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اب کی ذات آپ کو کوثر عطا کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ وہ عطا کرنے والی چیز کون سی ہے، وہ کوثر ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی عبادت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی عبادت کہ اللہ رب العزت نے آپ کی عبادت کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم جاری فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، اللہ تشریف فرمائے قم اللیل الا قلیلا۔ اب اس حبیب کے لیے اللہ رب العزت نے انا اعطیناک الکوثر کی صنعت یعنی عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا اگلا جو حکم جاری ہوا وہ یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر۔ قم اللیل الا قلیلا کی اس ہستی کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ جو عطا آپ کو میں عطا کر رہا ہوں اس کی شکرانہ ادا کرنے کے لیے فصلی لربک وانحر، تو اپنے پروردگار کے سامنے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی۔ صلی اللہ بڑے محمد یہ شکرانہ ہے کوثر کا۔ اور تمام جلیل القدر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے یہاں پر جو عطا کیا گیا ہے وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ تمام مفسرین کی الفاطمہ یعنی الکوثر ہی الفاطمہ المعطی لرسول اللہ، کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے المعطی لرسول اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے حضرت حبیب اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے کل کائنات میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو کوثر کی شکل میں حضور کو عطا کیا۔ اب اگلے ایک
فضائل جناب سیدہ کے متعلق اس کی طرف آنے سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک دو الفاظ آپ لوگوں کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ کی فضائل کے مطابق قرآن مجید میں ایک لفظ ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ سلام۔ قرآن میں ہے کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین، سلام علی نوح فی العالمین۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ جو سلام ہے یہ احسان کرنے والوں کی جزا ہے۔ یہ مقدمہ اللہ رب العزت بارہا قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو نوح پر، سلام ہو علی یاسین پر۔ اور یہ جو سلام ہے یہ محسنین کے لیے میری طرف سے جزا ہے۔ اور تاریخ انسانیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اسلام کے اندر دو ہستی ایسی ہیں، ان ہستیوں کی اسلام کے اوپر بہت احسان ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ ہر جزاء احسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ مقدمہ سنیں، حیران ہو گیا کہ اللہ نے حضور بڑے موقع بندے کے ساتھ ایک تو ہمارے بلوچستان والوں کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ خاموشی سے سن رہے ہیں، تو میں بھی بے غیر نہیں ہوں، میرے بلوچستان تعلق پاکستان سے، تو غور سے سماعت فرمائے۔ مقدمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار یہ ارشاد فرما رہا ہے، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو نوح پر، سلام ہو علی یاسین پر۔ اور یہ جو سلام ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ سلام ہے یہ احسان کرنے والوں کے لیے جزا ہے میری طرف سے۔ اور اسلام تاریخ انسانیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو تاریخ انسانیت کے اندر اسلام پر سب سے جو بڑا احسان کیا ہے وہ احسان کرنے والے دو ہستی ہیں، ایک جناب ابو طالب ہے اور ایک جناب خدیجہ کبریٰ ہے۔ اسلام کی بقا اگر ہے تو ابو طالب کی وجہ سے ہے، اسلام اگر زندہ ہوا ہے تو ابو طالب کی وجہ سے ہے۔ اسلام آج اگر پوری دنیا میں مسلمان ہے تو جناب خدیجہ کبریٰ کے صدقہ ہے، وہ ملکۃ العرب کا صدقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ نے اپنی قیمتی چیزوں میں سے قیمتی چیزوں کو اسلام کے راہ پر قربان کیا، اسلام کو قربان کیا، احسان کیا اسلام کے اوپر۔ لہذا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ خدیجہ ہو ابو طالب ہو، وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے، وہ یعنی حضرت خدیجہ ہو حضرت ابو طالب مخلوق ہے، اللہ کے ذات خالق ہے، اور خالق کی طرف سے احسان کا بدلہ کیا عطا کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے لامحدود خزینے کے اوپر ایک دفعہ نگاہ دوڑایا، یہ نگاہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے احسان کے بدلے احسان کی شکل میں ابو طالب کو علی عطا کیا اور خدیجہ کو فاطمہ عطا کیا۔ احسان کا بدلہ احسان، اللہ رب العزت نے ابو طالب کو احسان کے بدلے میں علی عطا کیا اور حضرت خدیجہ کو احسان کے بدلے میں فاطمہ عطا کیا۔ اور عطا کرنے کے بعد ایک اہتمام بھی کیا، خاص اہتمام کے ساتھ عطا کیا اللہ رب العزت نے، تاکہ فرق ہو کہ میں خالق ہوں تو مخلوق ہے، تیرے عطا کرے احسان اور میرے احسان میں فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے عطا تو کیا، ایک وہ علی کی شکل میں ایک وہ فاطمہ کی شکل میں عطا تو کیا، لیکن خاص اہتمام کے ساتھ عطا کیا۔ جب ابو طالب کو علی عطا کیا تو اپنے گھر میں بلا کر عطا کیا، اور جب اپنے محبوب کو فاطمہ عطا کیا تو معراج پر بلا کر عطا کیا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا،
جان امام مرتضی بنت پیغمبر فاطمہ، جان امام مرتضی بنت پیغمبر بنت پیغمبر فاطمہ، جلوہ جلوہ مرتضی منظر بمنظر فاطمہ، جان عمران مرتضی بنت پیغمبر فاطمہ، جلوہ جلوہ مرتضی منظر بمنظر فاطمہ، نقش پائے فاطمہ پر چل رہے ہیں مرتضی، نقش پائے فاطمہ پر چل رہے ہیں مرتضی، مرتضی ہم سب کے رہبر ان کی رہبر فاطمہ، مرتضی ہم سب کے رہبر ان کی رہبر فاطمہ۔ اور بڑے محمد جنہوں نے سیدہ فاطمہ فضائل فضائل بیان کرنا محال ہے۔ یہ حدیث ہے کہ ان کی معرفت ممکن نہیں ہے، ان کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہم خطبہ حضرات علماء فضلاء محسنین اب تک جتنی بھی کتاب لکھی گئی ہیں، یہ فضائل اہل بیت کی سمندر سے نکالا ہوا قطرہ ہے، بیان ممکن نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فضائل اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجساد بألفی عام۔ اللہ رب العزت خلق الارواح، ان ارواح انسان کی روحوں کو خلق کیا قبل الاجساد، جسم سے پہلے، بألفی عام، 2000 سال پہلے انسان کی ارواح کو خلق کیا، انسان کی اجساد سے پہلے۔ فجعل اعلاها واشرفها ارواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبعدهم۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ارواح کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے، اجساد سے پہلے ارواح کو خلق کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرار دیا ارواح میں سے اشرف ترین، اعلیٰ ترین محمد مصطفیٰ کے لیے، حضرت علی مرتضیٰ کے لیے، حضرت فاطمہ اسلام اللہ علیہا کے لیے، حسن و حسین کے لیے، ائمہ طاہرین کے لیے۔ فعرضها على السماوات والارض والجبال فغشيها نور۔ اللہ رب العزت نے پھر اس نور کو پیش کیا، فعرضها على السماوات، آسمان پر، والارض، زمین کے لیے، زمین کے لیے، والجبال، پہاڑوں کے لیے، فغشيها نور ارواح الطاہرین سے تمام یہ زمین تمام ہے، یعنی خلق یعنی زمین یہ جناب فاطمہ کی ذات، یہ جناب عیسیٰ جہاں کی ذات، یہ ہے فضائل و کرام یعنی کمالات جناب سیدہ۔ جناب سیدہ کے فضائل کے متعلق ایک روایت پیش کرنے سے پہلے سب مل کے جناب سیدہ کے ذات پر دھول پڑے۔ آخری روایت اس کے بعد سلام کا تمام۔ امام محمد باقر الاولین والآخرین، امام محمد باقر علیہ السلام جناب سیدہ کی مقام اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد كانت علیہا السلام وروزت الطاعت، بتحقیق ہماری دادی جناب سیدہ کی اطاعت واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب کیا، واجب ہے علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والوحش والانبیاء والملائکہ۔ یہ جناب سیدہ
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کی اطاعت واجب ہے تمام مخلوقات الہی، تمام مخلوقات کے اوپر جناب سیدہ کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ من الجن، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے، والوحش، درندوں میں سے، تمام مخلوقات کے اوپر، حتیٰ کہ والانبیاء والملائکہ، انبیاء کرام اور ملائکہ کے اوپر بھی میری تعلیم جناب سیدہ کی اطاعت واجب ہے۔ یہ ہے جناب سیدہ۔ جناب سیدہ کی مقام و منزلت، آپ کی منزلت اپنی جگہ۔ ایک مختصر سا واقعہ، جناب سیدہ کی چادر کی فضیلت ہے۔ جناب سیدہ کی چادر کی فضیلت مورخین نے تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے ایک یہودی سے چند جو قرض کے طور پر لیا اور بطور رہن جناب سیدہ کی چادر کو رکھا، اور اس یہودی نے جناب سیدہ کی چادر کو لے جا کر اپنے ایک کمرے میں رکھا، اور اس کی بیوی کسی کام کی وجہ سے جب اس کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا پوری کمرہ ایک طرف سے روشن ہے، ایک نور چمک رہا ہے۔ جب یہودی کی بیوی نے جب یہ دیکھی کہ کمرے کے اندر ایک طرف نور ہے اور ایک نور چمک رہا ہے تو وہ آنے کے بعد شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ کمرے کے اندر وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا چیز رہی ہے، وہاں پہ ایک طرف نور چمک رہا ہے۔ تو اس یہودی اس کو پتہ نہیں چلا، وہ بھول گیا تھا اس کمرے کے اندر جناب سیدہ کی چادر ہے۔ جا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جناب سیدہ کی چادر ہے اور اس سے نور چمک رہا ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر سے نور چمک رہا ہے۔ تو اس وقت اس یہودی نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں اپنے قبیلے کی طرف جا کے میں اپنے قبائل کو، میں اپنے رشتہ داروں کو لاتا ہوں، تو جا کے اپنے رشتہ داروں کو لے کر۔ وہ یہودی جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کرتا ہے اور وہ بھی چلی گئی۔ جانے کے بعد تمام رشتہ داروں کو ساتھ لے جاتی ہے۔ لے جانے کے بعد جب جناب سیدہ کی چادر سے چمکتا ہوا نور جب یہ یہودی دیکھتا ہے تو روایت میں ہے پوری خاندان میں 80 افراد تھے یہودی، تمام 80 افراد نے جناب سیدہ کی چادر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد و آل محمد صلوات۔ یہ جناب سیدہ کی چادر کی عظمت ہے، جناب سیدہ کی چادر کی عظمت۔ جب چادر کی عظمت اللہ تعالیٰ نے کی عظمت چادر کو عطا کی ہے تو جناب سیدہ کا مقام حضور کیا ہوتا ہے۔ اب آخری جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفات سے 3 دن قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت پر سے شخص اللہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا دور سلال امیر المؤمنین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرین و شخص بنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی قسم السلام علیکہ یا ابا ریحانتین، یہ سلام کو بھی کا دکھ سو رہے من دکھ نسکو بلا اسی کا بھی حالتیں من الدنیا،
علي ناسي دي من ضمن الحكومة السويباري ويانا وسيلته دو جب پیغمبر کسل فعن قليل جنحته ناقة والله خليفتي عليه مدت قلیل چیزی یا جنسے نمزے گئے یا دن ایک عظیم رکن اس میں جیسے جدا پیدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات خبر میں سکتی مختبالا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیای نشک بنا امیر المؤمنین سے کسر دیوات هذا أحد ركني الذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ركن چکو انقیاتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خبر کر سکتا نازس لرعن قریب جدا بھی لیکن جب جناب السیدہ رحلتی خبر کو علی مرتضی رضوانہ علی مرتضی سے سلم یا رسول اللہ هذا ركن الثاني الذي قال لي يا رسول الله يا ركن تسمعوا يا مسيح الله يدي وفات في جب مسوع دم يا من هذا خبر يا دين لازم في عظيم ركن مسوع شتانا في عظيم وقصد مسوع شتانا الذي عليه جلاسون هذا عزيز يسلم ما تجيب تصبر يا جب يا مشرفنا نيجا مشكلات پریشانی بنا ناس یعنی موجود زہرا یہ بہت کا سے غلط صلی اللہ علیہ وسلم دین زہرا سب دنیا شخص تفصیلی مسائل کو معلوم سے بیان مختصر انداز میں جناب سیدی مسائل مختصر انداز میں بیان حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ سو سے اولاد کو بارے میں انسان سے الفت چیز انسان سے محبت چیز پر بڑے یہاں سے اندازہ بس مناسبات معمولیت جناب سیدنا امام حسین نے دیا جناب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایت میں محسوس حضرت زہرا سے علی نے وصیت میں سکتا یا علی نرى ني بابا رسول خدای کسانی کوشش گاز چکشینا شیس پیگ گنده هیجا انسان کو لے کر یعنی یہ جب انسان کو یعنی من قبل یہ شخص یعنی قرآن تلاوت کرتا وعلي سي زهراء وصيتي كان عمل بني يعني اندازه بس کہ حسین کا زہرا تربیت سام پر رب یہ زبر کو سام سے اتباع یہ زبر کو علی شخص لا زہراء قبری کا قرآن تلاوت کر شخص اتباع لیکن علی لا دنیا چوں یا حالت میں حضرت زہرا سے قسم بولو اے ابو الحسن یا مجھ شخصی یہ مجھے حسین لا يتسلنا یہ مجھے حسین اسی چوں منظر کا سلام دیو جو امام حسن امام حسین زہرا اتباع امام حسن مجتبانا حضرت زہرا درمیان انسان سے محبت اور حب یا سے اندازہ راوی چیزی سی زلد کی خطیب چیزی انفا ذاکر اہل بیت کے انفا جے ذاکر اہل بیت بولا امام حسن مجتبا عالم اطلاع عالم خابر محمد اللہ امام حسن مجتبا سے اسلم اللہ لے نبی ذاکر یا اسی کی مصیبت کو بیان چاہیے یا اسی کی مصیبت کو بیان چاہیے جب حضرت ذاکر کو اسے زلد لو حسن مجتبا غاز یدی مصیبت کو بیان کریں ناس یلی شنولا خود مشین چیزوں کو بواز بیان میلیو ناس یلی ناس علی کا یلی جنازو نام نبی الجبدا یا موسى نام کم مصیبت کو بواز بیان میلیو ناس یلی مصیبت کو یلی سیگوش پر زیلمی سی یا نا ترخو کفنش کنے یا نا الوداع یسد با یا نا زیلمی سی
نواز قسم بولو اے ذاتی اہل کیوں سکی مصیبت یہ قسم کی مصیبت کو اما یہ قسم پہ تک مصیبت کو چین زمانہ نی نسوس حسیت پہ قبل رسولت پا نی ہوم حسین زمان رسولت پا دشمن اہل بیت کنسی دشمن زہرا کنسی در زہرائی کا مغر حسنا رسول خدا سی ایک سال 7 مہینہ قرآن کی تلاوت سے آئے تغییر تلاوت بستا وہ میرا سستارے یہ زیزی زہرا در بیماری کریاب میں ہو یہ زیزی زہرا در بیمار مجد بہلا ناسسی کام لیپا ناسسی جہن میں لیپا ناسی کسن میں آیا یہ زیزی زہرا سبحانت سو ملا دوحر کی بابا علیہ مرتضی مدبورت پڑھے یہ زیزی زہرا سی یہ زیزی زہرا سی استغاثہ سن پہ اول استغاثہ کا حضرت زہرا سے قسم کرلو یا بالذات حسینی بالذات یہ محسن شہید سوچن یا سیدہ تنکت کسی نیزت استغاثہ حضرت زہرا سی روزہ رسول پر مردم رسل قسم کرلو یا عبداللہ یا رسول اللہ یا نسی امت اللہ تعالی سے اس کو سو بھی بہولا جنہیں امت کو اس میں بہت بڑا شوق بڑا صبح سے زہرا سے دیوار قسم میں زہرا سے حدیث اس کا مزے زہرا سے حدیث اس کا مزے بلکہ علمانی معتبر علمانی قسم خلق کریو حضرت زہرا سے قسم کرلو یا مہدی یا مہدی ابھی جو وحی سوچ گئے اللہ 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 اللہ